أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله العظيم. وما ارسلنا فی قریۃ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں من نبی، کوئی نبی کسی نبی سے، الا اخذنا، مگر یہ کہ ہم نے بھیجا اہلہا اس کے رہنے والوں پر، بالباسائی اس کی تکلیفوں سے، وضرائی اور اس کے ان کو نے تکلیف دی، لعلہم تضرائی اور اس کو باسا کہتے ہیں جسمانی تکلیف، وضراؤ اور جیسے قحط اس کی آزمائش سے، لعلہم یضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں. ثم بدلنا پھر ہم نے بدل دیا، مکان سیئتی برائی کی جگہ، الحسنہ اچھائی سے، حتی عفو یہاں تک کہ عفو تاکہ وہ یہاں تک وہ گزر کریں، وقالو اور انہوں نے کہا قد مس آباءنا الضر، اور یقیناً اور انہوں نے کہا کہ قد یقیناً مس آباءنا الضر ایسی تکلیفیں آتی رہی ہمارے آبا و اجداد کو، والسراء اور تکلیفیں، واخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون اور پکڑ لیا انہیں بغتۃ ہم نے اچانک، وہم لا یشعرون تو ان کو ان کا گمان بھی، لا یشعرون وہ گمان نہیں رکھتے تھے. ولو انا اور اگر، یقیناً بے شک، اہل القرى اگر بستی والے، آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا تو ہم کھول دیتے، علیہم ان کے لیے، برکات من السماء آسمان سے برکتیں، من السماء والارض زمین سے، ولیکن کذبوا مگر اور لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم پس پکڑ لیا ہم نے انہیں، بما کانوا یکسبون اس وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے. افامن اہل القرى کیا بے خوف ہو گئے اہل القرى بستیوں کے رہنے والے، ان یاتہم کہ آ جائے ان کے پاس، باسنا ہمارا عذاب، بیاتن رات کو، اوہم نائمون جبکہ وہ سو رہے ہوں، او امنا اور کیا، یا اور بستی والے، اہل القرى امن بے خوف ہو گئے، امن سے ہو گئے اہل القرى بستیوں والے، ان یاتہم کہ آ جائے ان کے پاس، باسنا ہمارا عذاب، دحن یعنی دن چڑھے، وہم یلعبون جبکہ وہ کھیل کود مصروف ہو، کھیل کود رہے ہو. اف آمنو اور کیا وہ آمنو یعنی بے خوف ہو گئے ہیں، مکر اللہ اللہ کی چال سے، فلا یامنو اور نہیں امن سے ہوتا ہے، بے خوف ہوتا مکر اللہ کی چال سے، الا مگر وہی، القوم الخاسرون جو وہ قوم جو خسارہ پانے والی ہو.
وما ارسلنا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام، اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قانون چل رہا ہے. جیسے ہم نے پہلے ہم ایک نبی کے بارے میں ہم پڑھتے رہے کہ نبی کے ایک حکم کا معنی الگ الگ بیان کرنے کے بعد اب ایک اللہ تبارک و ضابطہ، جامع ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اسلام کی باسط کے موقع پر اختیار فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص قانون کا تذکرہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے ہم سورہ نام میں پڑھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ کسی قوم کو بھی، جب بھی کسی قوم کو، جب کسی رسول کو بھیجا جاتا ہے تو اس قوم کو سختی اور مصیبتوں میں مبتلا کر کے ان کے لیے رسول کی دعوت کو قبول کرنے کا ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے. کیونکہ جب انسان خوشحالی اور عیش کی زندگی گزارتے ہو تو پھر انسان کو نصیحت کی کوئی نئی بات سننے کا کم ہی مائل ہوتا ہے. اس لیے تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور بضرور، اگر وہ نہ مانے تو پھر اس پہ تکلیف ضرور مبتلا کر دیتے ہیں. تو سابقہ امتوں میں بھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی رسول آئے تو ان کے انکار پر وہ امتیں مختلف بلاؤں میں مبتلا کی گئیں، جس طرح بیماریاں ہو گئیں، فقیری ہو گئی، تنگ دستی ہو گئی، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑنا چھوڑ دیں اور اس کے سامنے جھک جائیں، پھر مصیبتوں میں ٹالنے کی دعائیں بھی کریں اور اس کے رسول کی بات مان لیں. لیکن جب قوم اس سے یہ موقعات سے گنوا دیتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر دوسرے طریقے سے آزماتا ہے، پھر اس کو ڈھیل دی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے، پھر اس کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدل دیتے ہیں. وما ارسلنا من قریۃ، نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی رسول مگر الا اخذنا اہلہا، مگر ہم نے ان کے ساتھ ہم نے پکڑا ان کو، بس ہمارے کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے، سختیوں سے اور تکلیفوں سے. یعنی سختی جو بالباس ہے، کوئی جسمانی تکلیف ہوتی ہے، کوئی باسا ہوتی ہے، ذرہ اور سختی اور تکلیف سے. یہ زلزلہ ہو گیا، کوئی آفتیں آ گئی، کوئی نقصانات ہو گئے، اس کے لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. پھر اگر اس پہ بھی وہ نہیں مانتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خانے، پھر ثم بدلنا مکان سیئۃ الحسنہ، پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے برائی کو بھلائی سے بدل دیا، جہاں تک وہ خوب بڑھ گئے. نابان وترا سیدنا حتی عفاؤ تو بڑھ گئے، پھر وہ بڑھ گئے. وقالو، اور پھر انہوں نے کہا قد مسنا آباءنا الضراء والسراء، یقینا ہمارے آبا و اجداد کو بھی یہ چیزیں تو پہنچتی رہی ہیں، یہ خوشی اور ہمارے آباد تکلیف اور خوشی آتی رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم کو اس لیے. اور پھر آخر پھر جب ایسی باتیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے وقت میں پکڑ لیا جس کی ان کی خبر بھی نہ ہوئی، ان کو کوئی شعور بھی نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ اس کو نہیں مانتے تو نہیں مانتے اس کو دوسرے طریقے سے اللہ تعالیٰ آتا ہے، پھر سختی کو نرمی سے، برائی کو بھلائی سے، بیماری کو تندرستی سے، فقیری کو پھر امیری سے بدل دیتا ہے تاکہ شکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے قائل ہو جائیں. لیکن جب وہ بھی اس کے معاہدے پھر نہ اٹھائیں تو پھر جیسے جیسے وہ بڑھے ویسے ویسے کفر میں پھنستے اور بستے بڑھتے اور مغرور ہونے لگتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارے زمانہ کے اتفاقات ہیں، پہلے سے بھی ہوتا چلا آ رہا ہے. کبھی ہمارے آبا و اجداد پر بھی آئے تھے، کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، زمانہ ہمیشہ ایک جیسے حالت میں نہیں رہتا. یعنی وہ اس کو ایک بالکل معمولی بات اتفاق معمول کر کے، معمولی بات سمجھ کر دونوں موقع ٹال دیتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبرت پکڑ، جو نہ پکڑ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں. مگر مومن کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلم و بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن پر تعجب ہے اس کی دونوں حالتیں انجام کے لحاظ سے اس کے لیے بہتر ہوتی ہیں. یہ دکھ پر صبر کرتا ہے، انجام بہتر ہوتا ہے، سکھ پر شکر کرتا ہے، نیکیاں پاتا ہے. بس مومن رنج اور راحت دونوں میں اپنے آزمائش کو سمجھ لیتا ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ بلاؤں کی وجہ سے مومن کے گناہ بالکل دور ہو جاتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو جاتا ہے. ہاں منافق کی مثال گدھے جیسی ہے جسے یہ معلوم نہیں ہے کہ کیوں باندھا گیا، کیوں کھولا گیا. تو یہ ان کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ جو آدمی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ اس لیے یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ضابطے کا ذکر کیا ہے ٹھیک یہی ضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو موقع پر بڑھتا گیا. یعنی یہ شام زدہ لوگوں کے قوموں کے طرز عمل کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے. ٹھیک وہی طرز عمل سورہ اعراف کے نزول کے یعنی جو سورۃ نازل اس کے زمانے میں قریش والوں سے ظاہر ہو رہا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس دونوں کی متفقہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب قریش کے لوگوں نے آپ کی دعوت کے خلاف سخت روی اختیار کیا، یعنی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اور آپ کی اتنی مخالفت کی اور ان کو تنگ کرنا شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ یوسف کے زمانے جیسے ہفت سالہ قحط پڑا
یعنی ویسے قحط مطلب نازل کر دے جیسے، اور قحط کی وجہ سے اس کی ڈال، اور اس کی وجہ سے میری قحط کے لوگوں سے میری لوگوں کے مخالف میری مدد فرما۔ تو اللہ تبارک نے اتنا سخت پھر ان پر مکہ میں قحط نازل ہوا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ پھر مردار کھانے لگے، چمڑے اور ہڈیاں تک کھا گئے، اون تک بھی انہوں نے کھانے لگے۔ آخر کار مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن میں ابو سفیان جو ان کا سردار تھا، پیش پیر تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے برا وقت ڈال دیا، تو پھر ان کی گردنیں پھر سے اکڑ گئیں۔ پھر وہ ان کے جو تھوڑے بہت دل پسیج گئے تھے، ان کو بھی ان قوم کے سرداروں نے یہ کہہ کر ایمان سے روکنا شروع کر دیا کہ یہ تو زمانے کا اتار چڑھاو ہے، پہلے بھی قحط آتے رہے ہیں، کوئی نئی بات تو ہے نہیں، اس مرتبہ کیا ہو گیا، قحط لمبا ہو گیا، لہٰذا ان چیزوں سے دھوکہ کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی محمد کے پنتے میں نہ پھنسے۔ تو یہ تقریباً اسی زمانے وردی زمانہ میں صورت نازل ہوئی، اس لیے یہ باتیں اس زمانے بالکل فٹ اسی طرح بیٹھتی ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے، کہ پھر وہ پھر ایک آتا ہے وقت پر، ایک عذاب آ جاتا ہے اس وقت پر، پھر اس وقت آتا ہے جب وہ ان کو شعور بھی نہیں ہوتا کہاں سے آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ چاہتے، اگر یہ لوگ اہل القریٰ بستیوں والے آمنو، اگر وہ ایمان لے آتے، تو پھر ہم اور اگر اللہ سے ڈرتے تو فتحنا علیہم برکات من السماء، پھر ہم آسمانوں سے دروازے برکت کے زمانے آسمانوں اور زمین سے کھول دیتے، اگر وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبیوں کے آنے پر ان کے امتی صدقے دل سے ان کی تابعداری کرتے، برائیوں سے رک جاتے اور نیکیاں کرنے لگتے، تو ہم تو ان پر کشادہ اور بارشیں برساتے، زمین سے پیداوار اگاتے، لیکن انہوں نے رسولوں کی ایک نہ مانی بلکہ انہیں جھوٹا سمجھا، اور روبرو ان کے سامنے جھوٹا کہا، برائیوں سے حرام کاریوں سے بالکل نہ ہٹے، اس وجہ سے تباہ کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافروں کو اس بات کا خوف نہیں کہ راتوں رات ان کی بے خبری ان کے سوتے ہوئے عذاب الہی آ جائے، یا یہ سوئے سوئے رہ جائیں، یا انہیں ڈر نہیں لگتا کہ ایسا نہ ہو کہ دن دہاڑے جب وہ کھیل کود میں غفلت کی حالت میں مصروف ہوں، بالکل غفلت میں پڑے ہوں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیج دے کہ وہ دن کے دہاڑے جب وہ کھیل کود میں مصروف ہوں، اس وقت کوئی عذاب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے، اللہ کی پکڑ سے تو اس کے اندازے سے، قدرت سے تو وہی غافل ہوتے ہیں جو اپنے بربادی سے بڑے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر وہ لوگ جن کو تھوڑا بہت بھی شعور ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے تو پھر وہ بچتے ہی ہیں، ورنہ بالکل ہی بے خوف انسان ہو جائے کہ میری پکڑ ہی نہیں ہے، تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو بالکل خسارہ پانے والے ہوتے ہیں۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مومن نیکیاں کرتا ہے اور پھر ڈرتا رہتا ہے، اور فاسق و فاجر شخص برائیاں کرتا ہے اور بے خوف رہتا ہے، نتیجے میں مومن امن پاتا ہے اور فاجر پیس دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے قوموں کو کہ سدھرنے کا ایک موقع دیتا ہے، پھر بھی اگر قوم نہ سدھرے تو پھر وہی ہوتا ہے جس طرح ہر قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے ہم نے پڑھا کہ پھر قانون اللہ تعالیٰ کا، پھر جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ سورہ سجدہ میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں ضرور مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ وہ رجوع کرے۔ بڑے عذاب سے مراد وہ عذاب ہے جس میں پھر آنے کے بعد قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اب اسی عذاب کی کیفیت ہم مکی صورتوں میں اس طرح بیان کی کہ جب کالم یغنو فیہا، کالم یغنو فیہا، گویا کہ ویسے ہوگی جیسے وہاں بستی نہ تھے۔ ہم پڑھتے ہیں، پڑھے سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا ہے، سورہ نام میں ہم نے پڑھا ہے وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی اسی طرح ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لا یرا الا مساکنہم، یہ اہل احقاف میں اب صرف ان کے مسکن ہی نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ قومیں نظر نہیں آتی، لوگ ختم ہو گئے، عالیشان محل تو موجود ہیں، ان کے مکینوں میں اس کے بارے میں کوئی بھی باقی نہیں بچا، ان کے گھر پڑے ہوئے، اور ابھی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سے آثار قدیمہ دیکھے تو ان کے مکانات موجود ہیں مگر رہنے والے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ قانون قدرت کے دس نوید کے ذائب الاکبر سے پہلے چھوٹی چھوٹی قوموں پہ تنبیہات آتی ہیں کہ لوگ جو ہے غفلت سے جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، استغفار کے روش جو تکبر ہے اس کے روش کو ترک کر دیں، عاجزی اختیار کریں، رجوع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اور جو قوم اس طرح نہیں کرتے تو پھر آہستہ آہستہ وہ تباہ کی طرف جاتی ہوتی ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت بھی آتی ہے، مشکل بھی آتی ہے، تو اس پر صبر کرے اور اللہ سے عاجزی اختیار کرے، اور اللہ سے اس کو دور کرنے کی دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ اگر دے تو اس کا شکر ادا کرے، اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی زیادہ پھر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا